اللہ بزرگ و برتر کے نام سے جو انسانی بود و وجود کا مالک ہے، جو انسانی بقا اور ارتقاء کے تمام سامان مہیا کرتا ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ اور سارے خزانوں کا مالک ہے، جو سارے اسباب کا مالک اور ساری مخلوقات کے رزق کا مالک ہے، اور یہ کہ وہ اس پوری کائنات کا واحد رب ہے۔ بلینز اور ٹریلینز درود و سلام اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد اور ان کے اصحاب پر، کہ جن کے فکر و عمل کی بدولت آج نہ صرف میں اور آپ بلکہ اس دنیا کے کروڑہا انسان اسلام کے لازوال نور سے منور ہیں۔ محترم طلباء حضرات، اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف دنیا میں کوئی اہم عہدہ لینا، اہم پوزیشن لینا یا دولت کمانا نہیں۔ اللہ رب الکریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں پہ آ کر کچھ حکومتیں کریں، آسائشیں لیں، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے ان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سرونٹ اور ایک ہوتا ہے غلام۔ وی آر دا سلیوز آف دا گاڈ۔ ہم سرونٹ نہیں ہیں۔ سرونٹ تو استعفیٰ بھی دے سکتا ہے، سرونٹ بیفور ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے سلیو ہیں تو آپ کی باڈی، آپ کے خیالات، آپ کی دولت، آپ کی اولاد، سب کچھ اس کا ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کی غلامی جو ہے جس آدمی نے صحیح طریقے پہ کر لی، طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ غلامی کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، آپ کی استطاعت ہے تو حج کریں، زکوٰۃ دیں آپ کی استطاعت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو غلامی میں کنڈیشنز، ہر چیز کی کنڈیشنز ہیں۔ آپ ISSB کے لیے جاتے ہیں تو ایک کنڈیشن ہے کہ جی آپ کا فصیح ہونا چاہیے، اتنے مارکس ہونے چاہیے، اتنی پوزیشن ہونی چاہیے، آپ کی اتنی رننگ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کا غلام ہونے کے لیے اللہ کے ہاں حاضری بہت ضروری ہے۔ حاضری کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ 5 دفعہ میرا غلام میرے پاس آئے، حاضر ہو، تاکہ میں اس کی حاضری دوں، وہ میری غلامی میں سچا ہے کہ نہیں، وہ جو ریگولر ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ریگولیرٹی کو پسند کرتا ہے۔ آپ کی ڈیفنس فورسز میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ماسوائے اس کے ڈسپلن ہے، ماسوائے اس کے ایک ریگولیرٹی ہے، ہر چیز کو ایک اچھے طریقے سے اور وقت پہ کرنا۔ تو خدا بھی جو ہے ہر چیز کو اور اسپیشلی اپنے احکام کو چاہتا ہے کہ وقت پہ کیا جائے۔ صبح کی نماز نہ صرف اللہ کا حکم ہے، صبح کی جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کا سارا دن جو ہے اس کے سارے دن کے معاملات اللہ پاک اس کے حل فرماتے رہتے ہیں، بلکہ یہ تو آج کی لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوری جو ہے، ریسرچ جو ہے، وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ جو آدمی لیٹ اٹھتا ہے 8-9 بجے، وہ اٹھ کے دیکھے، اور جو آدمی دوسرے دن وہی صبح اٹھ کے دیکھے، آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا دن کیسا گزرا۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور اسی طرح کی، الحمدللہ کتنی اچھی جگہ ہے، اور سر عمران آپ کو خود سپروائز کرتے آتے ہیں یہاں پہ، یہ آپ جو راؤنڈ لگاتے ہیں، پھر یہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں، فریش آکسیجن ملتی ہے آپ کو۔ صبح وقت جو ہے فریش آکسیجن چھوڑتے ہیں آپ کی پھیپھڑوں کے لیے، آپ کے دماغ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں فائنلی کدھر ہوتی ہیں؟ بلڈ سے ہوتی ہیں، دماغ کی طرف جاتی ہیں، آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ فریش ہو تو آپ کی جو فالوئنگ جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے، وہ آپ اچھی طریقے پہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کا غلام ہیں ہم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، نوکر نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ کے غلام ہیں تو ہمیں اللہ کی صبح کی ابتدا تو اللہ کی حاضری سے ایبسنٹ نہیں ہونا چاہیے نا، ضرور اس میں حاضر ہو کے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں چلا جائے، حاضری دے کر
تو اللہ کہتا ہے یار یہ بندہ جو ہے اس نے یہ پرفیکٹ ہے, اس نے حاضری دی ہے, تو اللہ اس کا سارا دن نگہبان رہتا ہے. تو اس طرح اگر آپ صبح کی حاضری دے کے اپنے کام شروع کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے باقی ماندہ مسائل آٹومیٹک حل ہوتے جائیں گے اور آپ کی صحت پہ اچھا اثر پڑے گا. اور یہ ایج ہے اس میں اگر آپ کے چہرے پہ فریشنس نہیں ہے, ریڈنس نہیں ہے, تو پھر کب ہوگا؟ تو اس میں کیا ہے کہ اچھی صاف ستھری غذا کھانی چاہیے. صبح اٹھ کے اگر آپ اس اکیڈمی میں ہیں یا نہیں, آپ کو ضرور صبح اٹھ کے, آج کل نماز کیا ہے 6 بجے تھی سر, آج کل 5 بجے 5:30 جماعت ہے, 5:30 ہوتی ہے, تو 5:30 تو کافی سارا ٹائم ہوتا ہے. آپ عرب ملکوں میں چلیں وہ صبح 3 بجے نماز پڑھتے ہیں, ان کے سارے ٹائم ارلی ہے. وہ جو ہے ظہر کی نماز 11:30 بجے پڑھ لیتے ہیں. ہمارے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں, تو انہوں نے اس میں بہت ساری ماڈیفیکیشنس نہیں بلکہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ آپ میکسیمم ٹائم پہ جا کے نماز پڑھیں جہاں پہ نماز کا ٹائم پڑھیں. تو بابا یہ وہ وقت ہے کہ آپ لوگ اس میں اپنی صحت کا خیال کریں. اسی وقت آپ کی صحت جو بلڈ اپ ہوگی یہ آپ کو آخر تک لے جائے. اگر آج آپ کی صحت اچھی نہیں, آج آپ سوتے ہیں, آپ پراپر آکسیجن آپ کی پھیپھڑوں کو نہیں ملتی, پھیپھڑوں سے خون میں جا کے دماغ کو نہیں ملتی, مسلس کو نہیں ملتی, تو پھر تو آپ بہت جلدی بوڑھے ہو. سو سائنٹیفک بھی ریسرچ یہی کہہ رہی ہے, اور اللہ اس کا رسول کا قانون بھی یہی ہے کہ اٹھو صبح حاضری دو, تو اس سے دنیاوی فائدے بھی ہیں, صحت کے فائدے بھی ہیں, اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے. تو جب اللہ انسان سے خوش ہو جائے کہ اس کو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت ہے, وہ خود بہت راستے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سب سے درخواست ہے کہ صبح کی نماز ضرور پڑھیں. جب آپ صبح کے لیے اٹھو گے, 1-2 دن تکلیف ہوتی ہے آپ کو. آج کس نے پڑھی نماز؟ ماشاء اللہ. جب 1-2 دن تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. کوئی بھی دیکھیں, کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو آپ ریگولرلی کریں تو اٹ بیکمز پارٹ آف یور نیچر. اور جب کوئی چیز نیچر میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ آدمی مرتے دم تک کرتا ہے. سو کوئی ایسی چیز نہ کریں ریگولرلی جو آپ کے نیچر کا حصہ بن جائے. ریگولرلی مثال کے طور پہ سگریٹ نہیں پینی چاہیے. کوئی بھی ایسا کہے یار میں 1-2 سوٹی لگا لیتا ہوں, تو پھر آہستہ آہستہ وہ ریگولر ہو جائے گا, پھر وہ آخر تک جائے گا. اسی طرح اور بھی کوئی بھی بیڈ ہیبٹ ہے اس کو ریگولرلی تو اوکیجنلی بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن ریگولر کرو گے تو آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے. سو پلیز مس نہ کریں صبح کی نماز کو. صبح کی نماز پڑھیں. آپ اکیڈمی میں ہیں کہ نہیں, آپ کے قریب کوئی ایسا گارڈن ہے اس پہ جائیں, چھوٹی موٹی ایکسرسائز کریں. اس سے آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز انکریز ہوتی ہے. فزیکل تو ہوتی ہی ہوتی ہے, یہ جب فریش ایئر جاتی ہے آپ کی مینٹل مائنڈ کی طرف اور آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو مینٹل کیپیسٹی انکریز ہوتی ہے. مینٹل کیپیسٹی آدمی کے لیے ہی نہیں چاہیے, دنیا میں ہر کام کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے جی, میں نے آپ سے بہت باتیں کر لی, بہت تو نہیں ہوگا. تھینک یو. جزاک اللہ سر, بہت ماشاء اللہ اچھا آپ نے موٹیویٹ کیا ہے. جی میں نے کوشش کی ہے. جی ماشاء اللہ, تھوڑی سی موومنٹس میں ڈفرینس نظر آئے سر. ایسا ہی ہے, تو جب کوئی چیز ڈفرینٹ نظر آتی ہے تو ہر بندہ جو ہے ایسا ہی ہے سر, ٹرائی ٹو سی کہ جی یہ کون لوگ ہیں, کیا کریں. جی ایسا ہی. سو اٹس کائنڈ آف ایڈورٹائزنگ. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ جو سینئر لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں سر. جی الحمدللہ, آپ نے موقع دیا سر, مجھے بہت خوشی ہوئی سر کہ میں نے آ کے یہاں دیکھا. آپ کی بڑی محنت ہے, یہ لوگ عام سویلین سے ایسا نہیں کرتے سر, اتنے ٹائم میں دوڑ کے نہیں پہنچ سکتے, اور سوتا بھی میں بہت تھوڑا ہوں. آپ آئیڈیا ہو گیا ہوگا سر. جی آپ نے ساری رات سر لوگوں کے لیے ایسا ہی ہے سر. تو یہ ایک سروس ہے, سروس ٹو ہیومینٹی, اور لطف آتا ہے خدمت کرتے ہوئے نا. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے 2 ہی مقاصد ہے, اللہ کی بات اور لوگوں کی خدمت کرنا. اور خدمت بھی عبادت ہے سر. جی خدمت بھی عبادت ہے. لاسٹ میں سر درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Number 7. Go back. Your speed is not okay. Move fast. Number 7. Yeah, go for 3 push-ups. Bend, step, bend, retract.
Bend, extend, bend, extend, up, go back. Number 8. Together, feet together, yeah. Up, go back. Number 9. Go for 3 push-ups. Okay, go back. Number 10. Go for 3 push-ups. Go back. Number 11. Go for 3 push-ups. Two, 3, up. Go back. Number 12. Go for 3 push-ups. Your feet together. Your feet should be together. Feet together. Yeah. Okay, stand up. You have some deficiencies in your movements. You cannot keep your body straight. Your body should go straight down and up.